آج کی اپنی اس گفتگو کے اندر میں آپ کو وہ آیت بھی دکھانا چاہتا ہوں جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سیلاب کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ پاکستان کے کثیر علاقوں کے اندر، کثیر صوبوں کے اندر، کثیر آبادیوں کے اندر، محلوں کے اندر سیلاب کا پانی ہے۔ ہمارے گجرات شہر کے اندر بھی کئی چوکوں میں، کئی بازاروں میں، کئی محلوں میں، کئی گھروں میں، کئی دکانوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے۔ تو میں بہتر سمجھوں گا کہ اس حوالے سے جو دینی رہنمائی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ ہمارا دین اس صورتحال میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ پہلے تو آپ آیت سن لیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں سیلاب کا ذکر فرمایا ہے، قوم نوح کے اوپر سیلاب آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ جو قوم نوح کی نافرمانیاں ہیں، ان نافرمانیوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر سیلاب کا ذکر کرتا ہے۔ قوم نوح نے سورہ القمر، یہ 27واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 54 ہے اور آیت کا نمبر 9 ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک ذکر فرماتا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے ان سے پہلے تکذیب کی، فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ ہمارے بندے سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وقالوا مجنون، انہوں نے کہا یہ تو مجنون ہے۔ وازدجرا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، ستایا گیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو معاذ اللہ استغفر اللہ، کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں، پیغمبر کو کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اپنے پیغمبر کو ہی کہہ دیا کہ یہ مجنون ہے۔ مجنون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاگل، جس کا دماغی توازن خراب ہو۔ ہمارے ہاں جیسے سائیں لوگ نہیں ہوتے، سائیں لوگ جھلے، جی مجنون کا معنی سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ کہہ دیا نوح علیہ السلام جھلے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اس سے بھی کوئی آگے گستاخی کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور یہ معلوم تاریخ کے اندر دنیا کی وہ پہلی قوم ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، پہلی قوم ہے یہ، اور اس کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب، یا اللہ میں مغلوب ہوں، فانتصر، تو مدد فرما، میرا آسرا تو ہی ہے، میرا سہارا تو ہی ہے، میرا زور نہیں چلتا، میں بے بس ہوں، یا اللہ تو قدرتوں کا مالک ہے، طاقتوں کا مالک، تو مدد فرما۔ بس یہ دعا کرنے کی دیر تھی تو اللہ پاک نے کیا کیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لواں لواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوف کی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، شدید خوف کی کیفیت۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے۔ آپ حضرات غور فرما رہے ہیں، ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ، موسلا دھار پانی کے ساتھ، شدید بہاؤ کے پانی کے ساتھ، بہاؤ، شدید بہاؤ کے پانی کے ساتھ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ مطلب بارش برسائی آسمان سے، سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں۔ اب آگے سنیں، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو چشمے بنا کر پھاڑ دیا۔ زمین کو کیا بنا ڈالا؟ چشمے بنا ڈالا زمین کو۔ تو زمین کیا کر رہی ہے؟ پانی اگل رہی ہے، آسمان پانی برسا رہا ہے، زمین پانی اگل رہی ہے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
پانی جا پہنچا اس مقام پر جو مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو چکا تھا. مطلب پانی اتنی بلندی پر جا پہنچا، زمین پانی اگلتی رہی، آسمان پانی برساتا رہا، اور پانی اتنا بلند ہوا، اتنی ہائٹ پہ پانی چلا گیا جو ہائٹ اللہ نے طے کر رکھی تھی. جی نشیبی علاقے ڈوب گئے، بلند علاقے ڈوب گئے، بلندیاں پستیاں سب برابر ہو گئی، میدان پہاڑ سب برابر ہو گئے. تفاسیر کے اندر آتا ہے جو بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں وہ بھی پانی میں ڈوب گئی. اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا. اندازہ تو فرمائیں زمین چشمہ بنی پڑی ہے. زمین پانی اگل رہی ہے، جگہ جگہ سے پانی نکل رہا ہے.